بسم الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سرخیل سلسلہ شاذلیہ قادریہ حضرت سیدنا ابوالحسن شاذلی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مختصر گفتگو کر کے حصول برکت حاصل کریں گے۔ حسنی حسینی سیدنا ابوالحسن شاذلی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت مراکش کے گاؤں غمارہ میں ہوئی۔ اسم مبارک علی، کنیت ابوالحسن اور شہرت شاذلی سے پائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابتدائی زمانہ میں مجھے کیمیا گری کا بہت زیادہ شوق تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب اس علم کے متعلق التجا کی تو مجھے ندائے غیبی ہے، یا علی الکیمیا فی بولک، اے علی کیمیا گری تو تیرے پیشاب میں ہے، جو کچھ چاہتے ہو اس میں ڈالو وہ بن جائے گا۔ اس کے بعد میں اس علم سے پیچھے ہٹ گیا۔ سید ابوالحسن شاذلی رضی اللہ تعالی عنہ نے قطب وقت یعنی پول آف دا ٹائم کی تلاش میں بلاد شرق اور بالخصوص عراق کا سفر فرمایا۔ قیام عراق کے دوران بے شمار اولیاء کاملین سے ملاقاتیں فرمائیں اور تلاش کتب میں سرگرداں پھرتے رہے۔ پھر ایک بزرگ نے فرمایا کہ تم یہاں کتب وقت کی تلاش میں آئے ہو، جب کہ وہ تو تمہارے ملک میں موجود ہے۔ سیدنا عبدالسلام مشیش جو ایک پہاڑ کی چوٹی پر مقیم ہے۔ سیدنا ابوالحسن شاذلی عراق سے واپس لوٹے اور قطب وقت سے ملاقات کے لیے روانہ ہوئے۔ اس پہاڑ کا نام جبل علم ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پہاڑ پر چڑھنے سے پہلے میں نے ایک چشمہ سے غسل کیا اور اپنے علم و عمل کو ایک طرف رکھتے ہوئے ایک فقیر کی طرح پہاڑ پر چڑھنا شروع کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں پہاڑ پر چڑھ رہا تھا اور قطب وقت سیدنا عبدالسلام المشیش غار سے نکل کر میری طرف آ رہے تھے اور مجھ سے فرمایا کہ میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اے علی تم ہمارے پاس بحیثیت فقیر آئے ہو تو اس فقر کے عوض تم سے ہم نے دنیا و آخرت کی دولت حاصل کر رہی ہے۔ آپ نے کچھ عرصہ آپ کے ہاں قیام فرمایا اور آپ کی خصوصی توجہات اور فیوضات و برکات سے نور بصیرت عطا ہوا۔ پھر فرمایا کہ تم افریقہ کی طرف کوچ کر جاؤ، وہاں پر ایک مقام شاذلہ میں قیام کرو۔ آپ شاذلہ پہنچے، خلوت نشینی اختیار کی، پھر حکم ہوا کہ اب لوگوں کی طرف نکل جاؤ۔ جب اس غار سے نیچے اتر رہے تھے تو لوگوں نے آپ کو شاذلی کہنا شروع کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی، یا رب مجھے شاذلی شہرت کیوں عطا فرمائی، جب کہ میں اہل شاذلہ میں سے تو نہیں ہوں۔ جس پر ندائے غیبی ہے کہ اے علی میں نے تجھے شاذلہ کی نسبت سے شاذلی نام نہیں دیا، بلکہ انما شاذ لی، بلکہ میں نے آپ کو اس وجہ سے یہ نام دیا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو لوگوں سے صرف میرے لیے الگ تھلگ کر لیا ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم مبارک پر دیار مصر کی طرف ہجرت فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب میں بیمار ہوا تو میں نے بارگاہ خدا مندی میں التجا کی کہ یا رب العالمین آپ سے کب ملاقات ہوگی؟ تو جواب آیا، اے علی جب تو وادی ہمیسرہ پہنچے گا۔ ہمیسرہ ایک وادی کا نام ہے جو صحرائے ایزاب میں واقع ہے۔ حج کا زمانہ قریب آیا تو آپ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ ہمیسرہ پہنچنے کے بعد آپ نے اپنے احباب کو جمع کیا، وصیتیں فرمائیں اور بالخصوص دعائے حزب البحر پڑھنے کی تلقین فرمائی، اور ساتھ یہ فرمایا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اسم اعظم ہے۔ پھر فرمایا کہ میرے وصال کے بعد ابوالعباس مرسی میرا خلیفہ ہوگا، صرف اسی کی طرف دیکھنا، اس کا نہایت ہی
عظیم مقام اور مرتبہ ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، وَهُوَ بَابٌ مِّنْ أَبْوَابِ اللَّهِ۔ پھر علیحدگی میں حضرت ابوالعباس مرسی سے ملاقات کی اور ان کو بھی وصیت فرمائی، اور پھر متوجہ اللہ ہوئے، اور اب وہ وقت آ گیا تھا کہ جس کا خود رب تعالیٰ نے سیدنا ابوالحسن شاذلی سے وعدہ فرمایا تھا کہ اے ابوالحسن تم سے ہمیسرہ میں ملاقات ہوگی، اور یوں آپ بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو گئے۔ حضرت سیدنا ابوالحسن شاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور عین عشاق کرام کی عمر یعنی 63 سال کی عمر میں وصال ہوا، اور آپ کو اسی وادی میں دفنایا گیا۔ آپ کا خوبصورت و پرکیف مزار لائق زیارت ہے، ساتھ ایک مسجد ہے، اور ارد گرد ایک مختصر آبادی بھی ہو گئی ہے۔ الحمدللہ و شکر للہ کہ اس بندہ ناچیز کو اتنی عظیم بارگاہ میں بھی حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ ہم قاہرہ سے بذریعہ کار مسلسل سفر کرتے ہوئے 40 گھنٹے کے بعد اس وادی ہمیسرہ میں حضرت سیدنا ابوالحسن شاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے پہنچے تھے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس زیارات اور سیدنا ابوالحسن الشاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ذکر خیر کیا ہے اس کے فیوزات و برکات سے ہمیں نوازے، آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔